ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں جو شخص صرف ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لے تو اسے 700 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اور اسے 1400 مرتبہ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حقیقت ہے یا کوئی افسانہ ہے؟ تو ناظرین محترم، ابھی پورے ثبوت کے ساتھ احادیث کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ وہ کون سی مبارک سورت ہے کہ جسے ذوالحج کے دنوں میں صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا اس قدر اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ 22ویں پارے کے آخر میں شروع ہونے والی سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا محیر القول نظام پیدا فرمایا ہے اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اس طرح قدرت کی نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آیت نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم و جبر کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ بحوالہ توضیح القرآن سورہ یاسین کے مختلف نام ہیں اور یہ نہایت ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جسے اللہ کے نزدیک عظیمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والا قیامت کے دن ربی اور مضر قبیلوں سے زائد افراد کی سفارش کرے گا، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ بحوالہ تفسیر در منصور حضرت صہیب سے روایت ہے، تورات میں ایک سورت ہے جس کو عزیزہ اور اس کے پڑھنے والے کو عزیز کہا گیا ہے، وہ یاسین ہے۔ بحوالہ کنز العمال ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی کامیابی دلانے والی اور اس سے دنیا و آخرت کی مشقت و مصیبت دور کرنے والی، آخرت کی ہولناکیوں کو دفع کرنے والی ہے۔ اسی کو دافع اور قاضیہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی اور تکلیف کو دور کرتی ہے۔ جو اسے پڑھے یہ اس کے لیے 10 حج کے برابر ہوگی، جو اس کو محض سنے یہ اس کے لیے 1000 دینار راہ خدا میں دینے کے برابر ہوگی، جو اسے لکھ کر اس کا پانی پیے اس کے شکم میں 1000 بیماریوں کی دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکات اور 1000 رحمتیں داخل ہو جائیں گی۔ بحوالہ کنز العمال پیارے ناظرین، ہر انسان کے دل میں سورت یاسین ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ بحوالہ تفسیر در منصور فرمایا گیا ہے کہ قرآن کا دل سورہ یاسین مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو اسے ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف سورہ یاسین بہترین امت کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا تھا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا، وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی،
اور وہ ذہن کتنے خوش نصیب ہیں جن میں یہ سمائیں گی، اور وہ زبانیں کتنی خوش نصیب ہوں گی جو انہیں پڑھیں گی۔ بحوالہ دارمی۔ رات اور دن میں سورہ یاسین کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا، اسی رات اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ بحوالہ دارمی۔ عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، مجھے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھے گا، اس دن کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ بحوالہ دارمی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اسے دن بھر شام تک آسانی نصیب ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت پڑھے گا اسے رات بھر صبح تک آسانی نصیب ہوگی۔ بحوالہ دارمی۔ موت کے وقت سورہ یاسین پڑھنا حضرت ماکل بن یسار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والوں پر یعنی موت کے وقت یہ سورت یعنی سورہ یاسین پڑھا کرو۔ بحوالہ ابو داؤد۔ جمعہ کو سورہ یاسین پڑھنے کی بھی بے حد فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی وہ بخش دیا گیا۔ بحوالہ الترغیب والترہیب اصبہانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھیں پھر اللہ سے مانگا اس کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ بحوالہ کنز الاعمال۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی رحیم و کریم ہے، اور وہ ذات نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی ایمان والا بندہ ناکام و نامراد ٹھہرے، بلکہ وہ ذات تو یہ چاہتی ہے کہ اس کے ایمان والے بندے نہ صرف جنت میں جائیں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کریں۔ اور یقیناً جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل حج و عمرہ کا بھی ہے کہ جس کے سبب انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حج و عمرہ ایک مالی عبادت ہے اور اسے صرف وہی سر انجام دے سکتے ہیں جو صاحب ثروت ہیں، لیکن دین اسلام ایسا بابرکت دین ہے کہ جو اپنے تمام ماننے والوں کا خیال رکھتا ہے، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب۔ اور جو لوگ حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے، اسلام نے ان کے لیے بھی بہت ہی آسان راستہ بتا دیا ہے، اور انہی میں سے ایک سورہ یاسین بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ قرآن کی یہ سورت یعنی سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 ختم قرآن اور 10 حج، جبکہ ایک دوسری روایت میں 20 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ناظرین محترم، ذوالحج کے بابرکت دنوں میں اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 700 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اور 1400 مرتبہ حج کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ بتانا ہمارا کام تھا، اور صرف خوش نصیب لوگ ہی ہوں گے جو اس نیکی کے کام پر عمل کرتے ہوئے ذوالحج کے 10 دنوں میں ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اور ہر روز 700 مرتبہ قرآن پاک اور 1400 مرتبہ حج کرنے کا ثواب حاصل کر لیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوں گے کہ اس کی تمام برائیاں دور فرما دیں گے، اور اس کے دل میں نیکی کا اور اچھے اعمال کا شوق پیدا کر دیں گے، اور اپنے اس بندے کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز سورہ یاسین پڑھنے والے کی عمر دراز فرماتا ہے، اس کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس کا نام بھی اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں، اور ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔